مولانا عماد الدین قاسمی کے بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم شهادة إذا دعي إليها كمن كان شهيد الزور أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں جس گفتگو کو کیا گیا تھا کہ ووٹ کی شرعی اہمیت کیا ہے، چونکہ بات نامکمل رہی تھی، اس لیے آج کے بیان میں ووٹ کی شرعی اہمیت، ووٹ سے متعلق ہماری چند غلط فہمیاں، ان باتوں کو پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کی شرعی حیثیت ایک گواہی کی ہے، اور قرآن کریم میں اور احادیث کے پورے ذخیرے میں گواہیوں کی بڑی اہمیت ہے، اور دنیاوی گواہی ہے یا دینی گواہی ہے۔ ووٹ ایک دینی گواہی ہے، دنیاوی گواہی نہیں ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا اور احادیث کے ذخیرے پر ہماری تھوڑی سی نظر جانی چاہیے۔ چنانچہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم اپنی گواہیوں کو مت چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ دل سے گنہگار ہے۔ ہر انسان کا عمل ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ ظاہری عمل انسان کا کبھی کبھی ایسے ہی لوگوں کی نظر سے دور رہتا ہے، لیکن باطنی عمل جو ہے اس کا بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اسی طریقے سے انسان کے وہ تمام اعمال جن کا تعلق باطن سے ہے، اللہ کے یہاں قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں یہ بات صاف آئی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا حسین ہے، کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا بدصورت ہے، کس کا رنگ زیادہ کھلا ہوا ہے، کس کا رنگ پھیکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو اور تمہارے قلب کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ کئی بیماریاں شریعت اسلامیہ میں ایسی ہیں کہ جن کا ظاہر میں کوئی جو ہے ظہور نہیں ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، جیسے حسد، اس کا تعلق دل سے ہے، بغض اس کا تعلق دل سے ہے، کینہ اس کا تعلق دل سے ہے، فخر اس کا تعلق دل سے ہے، تکبر اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو اصل بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دل کا بڑا حصہ شریعت کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو جو شخص گواہی کے وقت میں اپنی گواہی پیش نہ کرے تو اللہ کے یہاں اس کا ظاہر گنہگار نہیں بلکہ اس کا باطن یعنی قلب گنہگار ہے۔
کہ اس کے دل کی بیماری اور اس کے دل کے اندر بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا من کتم شہادۃ اذا دعی الیہا، کہ جب کسی کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ گواہی کو چھپا لے، کمن کان شہادت الزور، یہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹی گواہی دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی توحید کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ ذکر فرمائے، الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ توحید کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے شراب پینا، یہ اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ کی نظر میں بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آخر میں یہ فرمایا وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا بھی یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس جملے کو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی مجلس میں تذکرہ چل رہا تھا، بات نکلتے نکلتے جھوٹی گواہیوں تک پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جھوٹی گواہی کا تذکرہ آیا، آپ فوراً ٹیک چھوڑ دیے اور لوگوں کو متنبہ فرمایا، الا اخبرکم بخیرکم، کیا میں تم میں سے بہترین شخص کو، ایسا شخص جو بہتر ہو تم میں سے، اس کو بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ نے کہا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ اذا دعی الی شہادت، کہ جب اس کو گواہی طلب کرنے کے لیے بلایا جائے تو طلب کرنے سے پہلے اپنی گواہی کو پیش کر دے، بلانے سے پہلے اپنی گواہی کو پیش کر دے۔ یہ وہ تمام آیتیں اور روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اوٹ بھی ایک گواہی ہے۔ اور گواہی کیسی ہے؟ گواہی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر قبیلے اور خاندان کے اندر بندوں کو دنیاوی امور حوالے کیے ہیں۔ اور دنیاوی امور حوالے کیسے؟ کہ کوئی کسی قبیلے کا، خاندان کا سردار ہے، کسی کے پاس بادشاہت ہے، کسی کے پاس حکمرانی ہے، تو جمہوری نظام کے اندر بھی اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا اور ان کے ذریعے سے جو ہے نظام حکومت چلانا، امت کے جو ہے دیکھ ریکھ کے معاملات کو طے کرنا، یہ حکمران بنانا، یہ بھی جو ہے ایک شرعی اعتبار سے اور شرعی حدود کے اندر رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ الا للہ، 7 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، 7 ایسے ہوں گے، یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، کہ جس وقت کوئی سایہ، کوئی سایبان، کوئی جو ہے سایہ دار چیز انسان کو سایہ نہیں کرے گی سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس میں سے ہے ایک شخص جو ہے الحاکم العادل، انصاف پسند بادشاہ، جو اپنی رعایا کے لیے صبح و شام تک گدو رہتا ہے، اسی فکر میں، اسی کڑن کے اندر رہتا ہے کہ میری رعایا کے مسائل کا حل کیسے ہو۔ صبح و شام نکلتا ہے، رعایا کے گھروں کے چکر لگاتا ہے، لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی مزاج پرسیاں خیریت معلوم کرتا ہے۔ ایسا شخص جو عدل و انصاف کا مالک ہو، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ اللہ کو عادل حکمران، انصاف پسند بادشاہ جو ہے پسند ہے۔ ظالم حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔
چنانچہ ہماری یہ جو گواہیاں ہیں، اوٹ ہیں، یہ اوٹ شرعی اعتبار سے گواہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی اس اوٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہماری یہ گواہی ایک ظالم کے حق میں جائے گی، اور ظالم کے حق میں جانے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نااہل کے سلسلے میں گواہی دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں گواہی دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نااہل ہے، ناحق ہے، وہ حق پر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر جو عذاب آئے گا، اس کو جو گناہ ہوگا، اس گناہ کے اندر، اس عذاب کے اندر گواہی دینے والا بھی برابر شریک رہے گا، گواہی دینے والا بھی برابر شریک رہے گا۔ اسی طریقے کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے، کسی ایسے شخص کو حاکم بنایا جائے جو حکومت کا اہل نہیں ہے، کرسی کا اہل نہیں ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، رعایا کی جو ہے اوپر ظلم و ستم کی انتہائی تاریخ رقم کر رکھی ہے، تو ایسے شخص کو حاکم نہ بنایا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا، اذا وصل الامر، جب ایسے شخص کو جو ہے حکومتیں سونپ دی جائے گی، فانتظر الساعہ، تو اب قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہمیں خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ ہماری یہ گواہی، ہمارا یہ اوٹ کسی ناحق کو نہ جائے، نااہل کو نہ جائے، کسی ایسے شخص کو نہ جائے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرا اوٹ اس کے حق میں جانے سے اس کا تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا لیکن عوام کو نقصان ہوگا۔ ایسے شخص کو ہم بالکل اوٹ نہ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم سے کہا جائے گواہی پیش کرو، عدل کے ساتھ گواہی پیش کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ خاص الیکشن کے وقت میں اور ووٹ کے معاملے میں ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو ایک اعتبار سے ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ان کو جائے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ووٹ ان کو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے روایت کے اندر آیا ہے کہ جب انسان کو گواہی پیش کرنے کے لیے کہا جائے تو فحق، حق بات کی گواہی پیش کرو، اگرچہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار بھی ہے اور اس کے خلاف بھی کوئی گواہی دینی ہے تو بالکل برحق کہو، اس لیے کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد، اس لیے کہ ظالم جابر سلطان اور ظالم جابر حکومت کے سامنے، ظالم اور جابر جو ہے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یہ بھی جو ہے افضل جہاد ہے، یہ بھی افضل جہاد ہے۔ اس وقت یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس کی وجوہات ہیں کئی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی یہ جو غلط فہمیاں ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ ووٹ دینے میں سستی اور کاہلی اس غلط فہمی کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں۔ کیا وہ غلط فہمی کیا ہے کہ سیاست، الیکشن اور جو کچھ بھی معاملہ آج کے دور کے اندر چل رہا ہے وہ انتہائی گندگی کے عروج پر اور دورے پر پہنچ چکا ہے۔ محاورہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ سیاست طائفہ سے بھی زیادہ گندی ہے، طوائفہ سے بھی۔ ایک زنا کی حیثیت انسان کی نظر میں جتنی بری ہے اس سے بھی زیادہ بری اور گئی گزری صورت سیاست کی بن چکی ہے۔ آج سیاست انتہائی گندگی کے ماحول میں چل رہی ہے اور اس کی تصاویر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان حالات کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں روز اول سے، جس وقت سے ہماری سمجھ بوجھ ہے ہم اس وقت سے دیکھ آ رہے ہیں سیاست کا کھیل۔ اس لیے شریف لوگ، اچھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاست کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہم کیوں کسی ظالم کو جو ہے ووٹ دیں،
ہم کیوں سیاست کے اندر اپنے ہاتھ گندے کریں، اس لیے ہم دور سے ہی ٹھیک ہے، ہمارا ووٹ کسی کو نہیں، ہم کسی کے مسئلے کے اندر انٹرفیئر کرنے والے نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر ووٹ نہیں ڈالتے کہ سیاست ایک گندی چیز ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج کے دور میں سیاست کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ بھی ہے کہ جب تک اگر کچرا گندا ہے سمجھ کر ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے اور اس کچرے کو صاف نہیں کریں گے تو پھر کچرا دور کیسے ہوگا؟ یہ گندگی پہنچتے پہنچتے ہمارے در و دیوار تک آ جائے گی۔ اگر محلے کے کسی مقام کے اوپر کچرا پھینک دیا جائے، لا کر روز کچرا لاتے ہیں روز، اور اتنا کچرا ہو جائے کہ کوئی اٹھانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنی گندگی کے قریب کیوں جاؤں، تو اس کی یہ غلط فہمی ہے، اس کی یہ سوچ غلط ہے کہ اگر وہ کچرا نہیں اٹھائے گا تو کل کو یہ کچرا بڑھتے بڑھتے، یہ گندگی بڑھتے بڑھتے اس کے در تک آ جائے گی، اس کے دروازے تک آ جائے گی۔ جب اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گندگی سے ہمیں دور رہنا چاہیے، تو نیک لوگ، اچھے لوگ اگر سیاست کے قریب نہیں جائیں گے، سیاست کے اندر نہیں آئیں گے تو سیاست کی گندگی دور کیسے ہوگی؟ پہلی وجہ یہ ہے غلط فہمی کی کہ بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ یہ نہیں، آپ کے ووٹ کی حیثیت میں عرض کر چکا ہوں، ایک گواہی کی حیثیت ہے۔ اب چاہے آپ گندگی کے ڈھیر میں سے اچھے ہیرے کو نکالیں اور اس کو لیے گواہی کو استعمال کریں، یا پھر یہ ہے کہ ظالم کو آپ نیچے کر دیں اور آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ دونوں صورتیں ہیں۔ اچھے شخص کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو ظالم خود بخود ذلیل ہو جائے گا، ظالم اپنے اہل سے اتر جائے گا، نیچے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے نہ ان کو دیا نہ ان کو دیا تو آپ کا ووٹ تو ضائع ہو گیا، لیکن ظالم اپنے ظلم پر باقی رہے گا، اپنی سیٹ پر باقی رہے گا۔ آپ کا ایک ووٹ کسی کی تقدیر کا، بلکہ خاص طور سے امت مسلمہ کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک ووٹ امت مسلمہ کو، گری ہوئی ڈوبی ہوئی امت کو پھر سے جگا سکتا ہے اور دوبارہ جو ہے اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کر سکتا ہے، اور آپ کا ایک ووٹ وہیں پر نہ دینے کی وجہ سے امت مسلمہ کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ یہ ہم سمجھ لیں۔ دوسری غلط فہمی جو ووٹ نہیں دیتے ان کی کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات صرف نماز اور روزہ ہے، نماز اور روزہ پڑھ لیے عبادت ہو گئی، باقی سیاست، معیشت، تجارتی معاملات ہم ان کو جو ہے عبادت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز روزے کے پابند ہیں، خوب تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کے سلسلے میں حلال و حرام کی ان کو تمیز نہیں ہے، جو بھی آ گیا اس سے پیٹ بھر رہے ہیں۔ سیاست بھی اسی طریقے کی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سیاست سکھائی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست دنیا دار لوگوں کا کام ہے، دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہمارے درمیان ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے دیندار جن کے اندر قابلیت و اہلیت ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے سیاست سے دور رہتے ہیں، اور اتنے دور رہتے ہیں کہ جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو کئی لوگ جو ہے چھٹیاں منانے نکل جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دینی اور عبادتی زندگی سے ہٹ کر اگر آپ مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا، سیاسی زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ سے بہتر سیاست اور آپ کی بہترین سیاست آپ کو ان کتابوں کے اندر اور سیرت کے اندر نظر آئے گی۔ مدنی زندگی کی جو آپ کی وقت کی، مدنی زندگی کا جو آپ کا دور ہے اور مدنی زندگی کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری سیاسی زندگی ہے، وہ ساری سیاست کے اوپر مبنی ہے، بلکہ اسلامی نظام نے سیاست سے بہتر نظام کسی کو پیش ہی نہیں کیا۔
آپ کو مدنی زندگی کی جو تصویر نظر آئی اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ ساری کی ساری آپ کی حکمت عملی اور آپ کی بہترین سیاست کا نتیجہ تھی۔ اور آج جو زندگی نظر آ رہی ہے اور آج جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تصویر گندی سیاست کی۔ اس لیے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہوگا، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کو نہیں بلکہ ہمیں بھی کچھ وقت کے بعد مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے گا، ہماری مسجدیں شہید کر دی جائیں گی، ہماری نسلوں کے اندر ہمارا انعام لینے والا، ایمان کا کلمہ بولنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ علماء نے کئی سالوں پہلے یہ پیشن گوئیاں کی تھی، آج وہ واضح پیشن گوئیاں جو خواب انہوں نے سامنے بیان کیا تھا وہ آج تعبیر کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے دینی اور سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہی کہا تھا کہ امت لاکھ نمازیں پڑھتی رہے، امت لاکھ روزے رکھتی رہے، لیکن امت کا سیاسی مستقبل اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ امت اپنا قدم سیاسی میدان کے اندر نہ اتارے اور اپنی سیاست کو صحیح نہ کرے۔ ہمیں سیاست کے اندر آنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سیاست جیسے چل رہی ہے ہم اسی کے دھارے کے اندر، اسی نالی کے اندر گندے کیڑے بن کر بہیں، بلکہ سیاست کو صحیح کرنے کے لیے اترنا ہے۔ ہمیں ایک اچھی مثال بن کر پیش کرنی ہوگی، بنا کر پیش کرنی ہوگی۔ ہمارے سامنے مدنی زندگی کا تصور ہونا چاہیے، ہمارے سامنے صحابہ کرام کی وہ چاروں خلفائے راشدین کا دور کہ جنہوں کی زندگی ساری کی ساری سیاست پر مبنی ہے، اس دور کو سامنے لانا پڑے گا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ گاندھی جی نے جب ہندوستان آزاد ہوا تو سب سے پہلے اس وقت کے جو ہے وزیر کو یہی خط لکھا کہ اگر تمہیں حکومتیں کرنی ہے تو تمہیں کسی اور کو دیکھنا نہیں ہے، یوروپ کو نہیں دیکھنا ہے، امریکہ کو نہیں دیکھنا ہے، روس کو نہیں دیکھنا ہے، تمہیں اگر ہندوستان کی صحیح تصویر بنانی ہے تو ابو بکر و عمر کی تصویر کو دیکھنا ہوگا، ابو بکر اور عمر کے دور کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں اسی دور کو آج پھر سے لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میری آپ سے 2 ہفتوں سے بلکہ آج یہ دوسرا ہفتہ ہے، یہی گزارش ہے کہ اپنے سیاسی شعور کو بیدار کریں، جاگتے رہیں، سوتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آئے گا ظالم روم کر کچل کر چلا جائے گا۔ آپ غفلت سے بیدار ہو جائیں، اپنے خواب سے باہر نکلیں، اپنی آنکھوں کو ملیں اور دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، ورنہ وہ دور دور نہیں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں نہیں ملیں گی، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کوئی جو ہے اہل علم نہیں ملے گا، قرآن کی تعلیم سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ وہ نازک دور ہے جس پر آپ کو اپنی انگلیاں پھیرنی ہے۔ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے تو یہ دور ہمارے ہاتھ سے وقت نکل گیا۔ اس کے بعد بہت ناممکن ہے، کئی سیاسی حضرات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن کا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہمارے پاس تو بھی اگلا مرحلہ ہے، 7 تاریخ کو ایک جمعہ اور آئے گا، باقی باتیں انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ذرا سنت نہیں پڑھے سنت